الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جو کہ افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں اسے پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں، افعال ناقصہ کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، ان کا عمل کیا ہے، انشاءاللہ یہ سب بات آج ہم پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ کی تعریف آپ اس کو یوں سمجھیں کہ افعال ناقصہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جو فاعل سے پورے نہ ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر دینے کے وہ محتاج ہوں، یعنی جو افعال فاعل سے مکمل نہ ہوتے ہوں بلکہ خبر کے محتاج ہوں انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ ہی کیوں کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ یہ جب فاعل سے پورے نہیں ہوتے، حالانکہ یہ جو افعال ہیں یہ افعال لازم ہوتے ہیں اور لازم فعل فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، یہ افعال لازم ہونے کے باوجود فاعل سے پورے نہیں ہوتے بلکہ یہ محتاج ہوتے ہیں خبر کے، یعنی فاعل کے بارے میں خبر دی جائے اس کے یہ محتاج ہوتے ہیں۔ تو جب یہ محتاج ہوتے ہیں اور محتاج ہونا یہ قسم کا نقص ہے، اسی وجہ سے ان افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ فاعل سے پورے ہو جاتے تو پھر انہیں افعال تامہ کہا جاتا۔ تو جو افعال فاعل سے پورے نہ ہوتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر دی جائے اس کے وہ محتاج ہوں تو اسے کہیں گے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں داخل ہونے کے بعد مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا کو ان افعال کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان افعال کی خبر کہا جاتا ہے۔ افعال ناقصہ کل 17 ہیں، ان کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، تو آئیے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 20 افعال ناقصہ کا بیان۔ مصنف سب سے پہلے افعال ناقصہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ وہ افعال فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں، یعنی وہ افعال جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو، جیسے کانا زید اسیدن۔ کانا زید اسیدن یعنی زید قیدی تھا۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ صرف کانا زیدن کہیں گے تو مکمل نہیں ہوگا۔ کانا زیدن، کانا زیدن، کیا کانا زیدن؟ اسیرن، زید قیدی تھا، یعنی زید کانا کا فاعل تو ہے لیکن کانا زید سے مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اب زید کے بارے میں خبر دی جائے، اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو وہی افعال ناقصہ ان افعال کو کہتے ہیں جو فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہ ہوتے ہوں، مکمل جملہ نہ بنتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو، جیسے کانا زید اسیرن، زید قیدی تھا۔ سارا بکر غنیجن، بکر مالدار ہو گیا۔ توضیح، یہاں سے وضاحت بیان کر رہے ہیں۔ ان مثالوں میں اگر صرف کانا زیدن، زید تھا، یا سارا بکرن، بکر ہو گیا کہا جائے تو یہ جملے مکمل نہ ہوتے، لیکن کیونکہ فاعل کے بارے میں خبر بھی دی گئی ہے اس لیے یہ مکمل ہیں۔ یعنی اگر صرف کانا زیدن کہتے یا سارا بکرن کہتے تو یہ مکمل جملے نہیں ہوتے، حالانکہ فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، پھر بھی مکمل جملے نہیں ہوتے کیونکہ یہ فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہیں۔ جب فاعل کے بارے میں خبر دے دی گئی تو جملہ مکمل ہو گیا۔ افعال ناقصہ کا عمل، یہاں سے افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو فعل ناقص کا اسم اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں، جیسے پہلی مثال میں کانا فعل ناقص ہے اور زیدن فعل ناقص کا اسم ہے۔
کانا یہ فعل ناقص ہے، یعنی کانا زید اسیرن، اس مثال میں کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے، فعل ناقص کا اسم ہے، اور اسی بنا پر وہ مرفوع ہے، یعنی زیدن جو مرفوع ہے فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ اور اسیرن فعل ناقص کی خبر ہے، اور اسی بنا پر وہ منصوب ہے، کیونکہ فعل ناقص اپنے خبر کو نصب دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بھی، یعنی دوسری مثال جو تھی سارا بکرن غنیجن، اس مثال میں بھی بکر جو ہے یہ سارا کا اسم ہے، اور اسی وجہ سے یعنی فعل ناقصہ کا فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے بکر مرفوع ہے، اور اس کے بعد غنیجن اس کی خبر ہے، اور اسی وجہ سے یعنی غنیجن فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فائدے میں بیان کر رہے ہیں کہ فعل ناقص کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، چونکہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود، یہ جو افعال ہیں افعال ناقصہ، چونکہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود فقط اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے۔ یہ افعال جو ہیں لازم ہونے کے باوجود اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ ہوتے نہیں ہیں، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی فاعل کے بارے میں خبر دی جائے اس کے وہ محتاج ہوتے ہیں، فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاجی نقص ہے، اسی لیے ان افعال کو افعال ناقصہ نامکمل افعال کہا جاتا ہے۔ اور جو افعال اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں انہیں افعال تامہ کہتے ہیں، جیسے قامہ زیدن، زید کھڑا ہوا۔ دیکھیں قامہ یہ فعل لازم ہے، اور یہ اپنے فعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو گیا، جب مکمل ہو گیا تو مکمل جملہ ہو گیا نا بھائی، تو مکمل جملہ ہو گیا تو اسے کہیں گے افعال تامہ، فعل تام ہے کہنا، افعال تامہ میں سے ہے، یعنی فعل تام ہے۔ فاز خالد، خالد کامیاب ہوا۔ اب یہاں سے افعال ناقصہ کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، انہیں بیان کر رہے ہیں۔ افعال ناقصہ 17 ہیں، کیا کیا ہیں، درج ذیل میں دیا گیا ہے، نیچے دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کانا، نمبر 2 سارا، نمبر 3 ظلا، نمبر 4 باتا، نمبر 5 اصبحا، نمبر 6 اضحا، نمبر 7 امسا، نمبر 8 عادا، نمبر 9 آضا، نمبر 10 غدا، نمبر 11 راحا، نمبر 12 مازالا، نمبر 13 منفکا، نمبر 14 ما بریحا، نمبر 15 ما فتیجہ، نمبر 16 ما داما، نمبر 17 لیسا۔ یہ کل 17 افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ اب ان میں سے تقریباً ہر ایک کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے، کچھ کے بارے میں، کچھ افعال کس لیے آتے ہیں، کون کس لیے آتا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کانا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کانا یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کانا کا استعمال 4 طریقے سے ہوتا ہے، کانا 4 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 فعل ناقص کے طور پر، کانا فعل ناقص کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا پہلا استعمال ہے۔ کب؟ جبکہ یہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہ بن رہا ہو۔ کانا جب اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہ بن رہا ہو تو اس وقت کانا فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوگا، جیسے کان الشارع مزدحما، کانا مطلب تھا، الشارع سڑک، مزدحما یعنی بھیڑ، کان الشارع مزدحما سڑک بھیڑ والی تھی۔ تو یہاں دیکھیں کانا اپنے فاعل الشارع سے مل کر مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ کانا ناقصہ ہے، یعنی یہاں پہ کانا ناقصہ کے طور پر استعمال ہوا۔ دوسرا استعمال کانا کا دوسرا استعمال، کانا دوسرے طریقے سے استعمال ہوتا ہے فعل تام کے طور پر۔ کانا فعل تام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ کب استعمال ہوتا ہے؟ جبکہ یہ صرف اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جائے، یعنی جب کانا صرف اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جائے اس وقت کانا فعل تام کے طور پر استعمال ہوگا۔ جب کانا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہو اس وقت کانا فعل تام کے طور پر استعمال ہوگا۔ اس صورت میں یہ حصلہ اور ثبتہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کانا جب اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے
مکمل جملہ بن جاتا ہے اس وقت کانا حصلہ یا ثبتا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کانا مطرن بارش ہوئی۔ نمبر 3، کانا کا تیسرا استعمال بطور زائدہ، یعنی کانا بطور زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر اسے عبارت سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی فرق نہ آئے، یعنی معنی میں تو فرق آئے گا لیکن اصل معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کانا زائدہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگر کانا کو عبارت سے نکال دیا جائے تو جو اصل معنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ صحیح طرح ادا ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں بطور زائدہ کہ اگر اسے عبارت سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی فرق نہ آئے، جیسے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ یہاں پر اس مثال سے اگر کانا کو نکال بھی دیں تو اصل معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نمبر 4، کانا بمعنی سارا، یعنی کانا سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کانا کا چوتھا استعمال ہے، یعنی کانا 4 طریقے پہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ فعل ناقص کے طور پر ناقصہ ہو کر استعمال ہوتا ہے، دوسرا استعمال بطور تام استعمال ہوتا ہے، تیسرا استعمال زائدہ استعمال ہوتا ہے زائد ہو کر کے، اور چوتھا استعمال کیا ہے کہ یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہو گیا۔ کان الثمر مثمرا، درخت پھلدار ہو گیا۔ تو یہاں پہ کانا دیکھیں سارا کے معنی میں ہے، یعنی ہو گیا۔ اب سارا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، افعال ناقصہ میں سے ایک فعل سارا بھی ہے۔ اب سارا کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ سارا یہ اپنے اسم کی حالت یا صفت کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اسم کی حالت یا صفت کو تبدیل کرنے کے لیے سارا استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال دیکھیں صار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پہ سارا کا اسم ماء ہے اور باردن یعنی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہاں دیکھیں پانی کی جو حالت ہے، پانی کی جو صفت ہے، اس کو یہاں پہ بدلنے کے لیے کانا استعمال ہوا ہے۔ کان الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، اس کو بیان کرنے کے لیے سارا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 4 5 3 4 5 6 7، یعنی یہ 3 سے لے کر کے 7 تک جو افعال ناقصہ ہیں، یعنی اصبح، اضحیٰ، امسیٰ، ظل، باتا، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اصبح، اضحیٰ، امسیٰ، ظل، باتا، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ پانچوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا اسم ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات میں متصف ہے، یعنی یہ پانچوں افعال جو ہیں افعال ناقصہ اصبح، اضحیٰ، امسیٰ، ظل، باتا، یہ پانچوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا جو اسم ہے ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات میں متصف ہے۔ جیسے مثال دیکھیں اصبح التلمیذ مصلیا، طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی۔ اصبح التلمیذ مصلیا، طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی۔ دیکھیں یہاں پہ اصبح فعل ناقص ہے اور تلمیذ اس کا اسم ہے، اور اصبح یہ جو دلالت کر رہا ہے کہ اس کا جو اسم ہے تلمیذ یہ واقع ہوا ہے، متصف ہے اپنی خبر کے ساتھ، اس کے وقت میں صبح کے وقت میں خبر کے ساتھ متصف ہوا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پانچوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا اسم ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات میں متصف ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اصبح کا جو اسم تلمیذ ہے یہ اپنی خبر، اصبح کی خبر تلمیذ کے ساتھ متصف ہوا ہے، تلمیذ کے ساتھ مل کر تلمیذ کے ساتھ اصبح کے وقت میں متصف ہوا ہے۔ لیکن وہی فرما رہے ہیں کہ یہ پانچوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا اسم ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات میں متصف ہیں۔ جیسے اصبح التلمیذ مصلیا، طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی۔ دوسری مثال دے رہے ہیں اضحیٰ کی، اضحى الاستاذ مستریحا، استاد نے چاشت کے وقت آرام کیا۔ مستریحا یعنی آرام کرنا، استاد نے چاشت کے وقت آرام کیا۔ دیکھیں یہاں پہ چاشت کے وقت کا معنی آ رہا ہے، یعنی آرام کرنا جو ہے استاد کا آرام کرنا یہ کب ہے؟ چاشت کے وقت۔ اس کا جو اسم ہے اضحیٰ کا اسم استاد ہے اور آرام کرنا اس کی خبر ہے، تو
اسم اس کی خبر کے ساتھ جو اضحیٰ کا وقت ہے اس وقت میں متصف ہے، یعنی استاد کا جو آرام کرنا ہے یہ ضحیٰ کے وقت میں یعنی چاشت کے وقت میں ہے، استاد نے چاشت کے وقت آرام کیا۔ مثال نمبر 3 یعنی امسا کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ امس الطفل نائمن، بچہ شام کے وقت سویا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں وہی جو امسا کا اسم ہے یہ اپنی خبر کے ساتھ امسا کے وقت میں متصف ہے، یعنی امسا کے وقت میں اپنی خبر کے ساتھ متصف ہوا ہے۔ امسا کا اسم امسا کی خبر کے ساتھ امسا کے وقت میں ہوا ہے۔ امسا کا وقت کیا ہے؟ یعنی شام کا وقت، بچہ شام کے وقت سویا۔ ظل العالم مسافرا، عالم نے دن کے وقت سفر کی۔ یہاں پہ عالم جو کہ ظل کا اسم ہے یہ خبر کے ساتھ ظل کی خبر سے متصف ہوا کب؟ ظل کے وقت میں۔ ظل کا وقت کیا ہے؟ دن کا وقت۔ عالم نے دن کے وقت سفر کیا۔ بات القاصد منتظرا، قاصد رات بھر انتظار کرتا رہا۔ بات القاصد منتظرا، قاصد رات بھر انتظار کرتا رہا۔ اس مثال میں جو باتا کا اسم قاصد ہے یہ باتا کی خبر سے ملا ہے، باتا کی خبر کے ساتھ ملا کب؟ باتا کے وقت میں، باتا کا وقت یعنی رات۔ بات القاصد منتظرا، قاصد رات بھر انتظار کرتا رہا۔ اب یہاں سے 8 سے لے کر کے 11 تک جو افعال ناقصہ ہیں ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی ما زالا، ما بریحا، ما فتحا، ما منفکا، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ چاروں افعال یعنی ما زالا، ما بریحا، ما فتحا، منفکا، یہ چاروں افعال خبر کے استمرار پر دلالت کرتے ہیں، خبر کے استمرار پر، دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے ما زال المریض باکیا، مریض مسلسل روتا رہا۔ ما زال المریض باکیا، مریض بیمار مسلسل روتا رہا۔ دوسری مثال یعنی ما بریحہ کی مثال، ما بریحہ زید یضرب، زید برابر مارتا رہا۔ ما بریحہ زید یضرب، زید برابر مارتا رہا۔ ما فتح الیہود اعداء للاسلام، یہود اسلام سے دشمنی کرتے رہے۔ ما فتح الیہود اعداء للاسلام، یہود اسلام سے دشمنی کرتے رہے۔ من فک اعداء الاسلام یکیدون لہ، دشمنان اسلام اس کے خلاف سازش کرتے رہے۔ دشمنان اسلام اس کے خلاف یعنی اسلام کے خلاف سازش کرتے رہے۔ اب یہاں جو 12واں فعل ناقص ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یعنی مادامہ کے بارے میں۔ مادامہ یہ ما قبل فعل کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما قبل فعل کی یعنی اس سے پہلے جو فعل ہے اس کی مدت کو بیان کرنے کے لیے مادامہ استعمال کیا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اور بتا رہے ہیں دامہ سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہے، مادامہ میں جو ما ہے یہ مصدریہ اور ظرفیہ ہے۔ مثال دیکھیں جیسے اجلس مادامہ زید جالسا، تو زید کے بیٹھنے تک بیٹھ، تو زید کے بیٹھنے تک بیٹھ۔ یہاں دیکھیں جو ما قبل مادامہ سے جو پہلے فعل ہے اجلس اس کی مدت کو بیان کرنے کے لیے مادامہ آیا ہے، یعنی تو بیٹھ، کب تک بیٹھ، اس کی مدت کیا ہے؟ ما دام زید جالسا، جب تک کہ زید بیٹھا ہے، یعنی زید کے بیٹھنے تک بیٹھ۔ ما قبل فعل کی مدت کو بیان کرنے کے لیے مادامہ استعمال ہوتا ہے۔ 13، 14، 15، 16 یعنی جو افعال ناقصہ 13 سے لے کر کے 16 تک ہیں، غدا، اعضا، غدا، راحہ، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ چاروں یعنی اعضا، آدھا، غدا اور غدا، راحہ، یہ چاروں جب ناقصہ ہوں تو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چاروں اگر ناقصہ ہوں تو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے غدا زید غنیا، سارا کے معنی میں کیا مطلب؟ یعنی اپنے اسم کی خبر یا اپنے اسم کی حالت یا صفت کو بدلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے غدا زید غنیا، زید غنی ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پہ غدا زید، اس مثال میں زید جو ہے یہ غدا کا اسم ہے اور غنی ہونا اس کی صفت ہے، تو زید کی صفت کی تبدیلی کو بتانے کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ غدا زید غنیا، زید غنی ہو گیا۔ اس طرح اعضا، غدا، راحہ، زید غنیا، یعنی اس طرح اعضا کے ساتھ بھی کہیں گے اعضا زید غنیا، اس طرح
غدا کے ساتھ بھی کہیں گے غدا زید غنیًا، اسی طرح راحہ کے ساتھ بھی کہیں گے راحہ زید غنیًا، سب کا معنی کیا ہوگا؟ زید غنی ہو گیا۔ اور اگر تامہ ہو، یعنی اگر یہ چاروں افعال ناقصہ ہوں تو سارا کے معنی میں ہوں گے۔ ہاں اگر تامہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بیان کر رہے ہیں اگر تامہ ہوں تو پھر اپنے اپنے معنی میں ہوں گے، یعنی جو ان کا اپنا معنی ہے اس معنی میں ہوں گے۔ یعنی عادہ بمعنی لوٹنا، عادہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا، تو یہ عادہ اپنے اصل معنی میں ہوگا، جیسے عادہ زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا۔ لیکن یہاں پہ عادہ بطور ناقص، فعل ناقص استعمال نہیں ہوا بلکہ فعل تام استعمال ہوا ہے اور اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے، لوٹنے کے معنی میں۔ عادہ زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا۔ عادہ، عادہ کا معنی پھرنا، جیسے عادہ زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا، اس کا مطلب پھرنا ہوتا ہے، تو زید اپنے سفر سے واپس آیا۔ غدا، غدا کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت جانا، تو جیسے غدا زید، زید صبح کے وقت گیا، غدا زید زید صبح کے وقت گیا۔ راحہ، راحہ بمعنی شام کے وقت جانا، شام کے وقت جانے کے لیے راحہ استعمال ہوتا ہے، جیسے راحہ زید، زید شام کے وقت گیا۔ تو حاصل کلام کیا؟ یہ چاروں افعال جو ہیں عادہ، عادہ، غدا اور راحہ، اگر یہ بطور ناقصہ استعمال ہوں تو سارا کے معنی میں ہوں گے، اگر بطور ناقص استعمال نہ ہوں بلکہ بطور تامہ استعمال ہوں، بطور فعل تام استعمال ہوں، تو پھر یہ اپنے اصل معنی میں ہوں گے۔ لیسا، سب سے آخری فعل ناقص وہ ہے لیسا، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ اپنے اسم سے زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے، یعنی زمانہ حال میں موجودہ زمانے میں اپنے اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے، جیسے لیس المتکبر ناجحا، متکبر آدمی کامیاب نہیں ہے، یعنی فی الحال کامیاب نہیں ہے متکبر آدمی، جو تکبر کرنے والا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ ماضی سے نفی نہیں کی گئی کہ وہ کامیاب نہیں تھا، اور یہ بھی نفی نہیں کی جا رہی کہ کامیاب نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ تکبر چھوڑ دے تو کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس لیے تو لیسا کا جو لیسا آتا ہے اپنے اسم سے زمانہ حال میں اپنے خبر کی نفی کے لیے۔ یہاں سے افعال ناقصہ کے چند ضروری قواعد کو بیان کر رہے ہیں۔ افعال ناقصہ کے چند ضروری قواعد: نمبر 1، ان کے اسم و خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا و خبر کے ہیں، یعنی افعال ناقصہ کے اسم و خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا و خبر کے احکام ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ مبتدا کی خبر مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، بس یہی فرق ہے، یعنی مبتدا کی خبر جو ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن افعال ناقصہ کی خبر مرفوع نہیں بلکہ منصوب ہوتی ہے، بس یہی فرق ہے۔ نمبر 2، جس طرح مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو بھی ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی مبتدا کی خبر کو جس طرح مبتدا پر مقدم کرنا، مبتدا سے پہلے لانا جائز و درست ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو بھی ان کے اسماء پر، یعنی افعال ناقصہ کے جو اسماء ہیں ان پر مقدم کرنا، ان سے پہلے لانا جائز و درست ہے۔ وہی فرما رہے ہیں جس طرح مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو بھی ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کانا قائمن زیدن، دیکھیں یہاں پہ قائمن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، زیدن اس کا اسم ہے، تو اسم پر خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، افعال ناقصہ میں سے جن افعال کے شروع میں لفظ ما نہیں آتا ان میں خود ان افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، یعنی جن افعال کے شروع میں ما نہیں ہے، لفظ ما نہیں ہے، ان افعال سے پہلے بھی خبر کو لانا جائز ہے۔ ابھی تو بات چل رہی تھی، اس سے پہلے کیا بتلائے کہ خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز و درست ہے، ہاں یہاں تک کہ اگر فعل کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر کو اسم پر تو مقدم کرنا جائز ہی ہے، خبر کو اسم سے پہلے لانا تو جائز ہے ہی، فعل سے بھی پہلے لانا جائز ہے، فعل پر بھی مقدم کرنا جائز و درست ہے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ فعل کے شروع میں ما نہ ہو۔
تو اگر فعل کے شروع میں ما نہیں ہوگا تو پھر فعل پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، درست ہے۔ لیکن لیسا کے بارے میں اختلاف ہے کہ لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ تقدیم کرنا جائز ہے، مقدم جائز ہے، اور بعض منع فرماتے ہیں۔ یعنی جمہور یہ کہتے ہیں کہ لیسا سے پہلے اس کی خبر کو لا سکتے ہیں، لیسا کی خبر کو لیسا سے پہلے لا سکتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، قائمن کانا زیدن، یہاں پہ قائمن جو پہلے ہے نا، یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کا اسم اس کے بعد ہے۔ قائمن کانا زیدن، زید کھڑا تھا۔ نمبر 4، ظلا باتا امسا اصبح اضحیٰ، یہ پانچوں بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ظلا باتا امسا اصبح اضحیٰ، یہ پانچوں بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ان سے وقت مراد نہیں ہوتا، یعنی جب یہ پانچوں جن میں وقت کا معنی ہوتا ہے اگر یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوں، جب یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوں گے تو ان سے وقت کا معنی مراد نہیں ہوتا، صرف تبدیلی حالت مقصود ہوتی ہے، یعنی ایک حالت کے بدلنے کو صرف سمجھا جاتا ہے۔ اس سے مقصود جب یہ سارا کے معنی میں ہوتے ہیں تو ان سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ حالت کی تبدیلی۔ جیسے امسل ماء واردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں اس کی تمرین کو حل کریں گے۔ تو ابھی آپ ہمارے چینل فیضان درس اسلامی کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے دیگر ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی سوال کرنا ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، ورنہ پھر ہمارے واٹس اپ گروپ ہے ایک فیضان درس اسلامی کے نام سے، انشاءاللہ عز و جل ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کے ذریعے سے اس میں شامل ہو جائیں یا پھر ہم سے کنٹیکٹ کریں، ہم آپ کو اس میں ایڈ کر دیں گے، اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔